السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی ان حالات کا ذکر فرمایا ہے جو جنگ احزاب میں پیش آئے. اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ مدینہ کا ایک کافی حصہ خندق سے محفوظ تھا اور دوسری طرف کچھ پہاڑی ٹیلے اور کچھ پختہ مکانات اور کچھ باغات وغیرہ تھے، اس لیے فوج یکدم حملہ نہیں کر سکتی تھی. بس انہوں نے مشورہ کر کے یہ تجویز کیا، یعنی کافروں نے، کہ کسی طرح یہود کا تیسرا قبیلہ جو ابھی مدینے میں باقی تھا اور جس کا نام بنو قریظہ تھا، اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور اس ذریعے سے مدینے تک پہنچنے کا راستہ کھولا جائے. چنانچہ مشورے کے بعد وہی بن اخطب جو جلا وطن کردہ بنو نذیر کا سردار تھا اور جس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے سارا عرب اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوا تھا، اسے کفار کی فوج کے کمانڈر ابو سفیان نے اس بات پر مقرر کیا کہ جس طرح بھی ہو بنو قریظہ کو اپنے ساتھ شامل کرو. چنانچہ وہی بن اخطب یہودیوں کے قلعے کی طرف گیا اور اس نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ملنا چاہا. پہلے تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا، لیکن جب اس نے ان کو سمجھایا کہ اس وقت سارا عرب مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ بستی سارے عرب کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتی، اس وقت جو لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر کھڑا ہے اس کو لشکر نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک ٹھاٹھے مارنے والا سمندر کہنا چاہیے. تو ان باتوں سے اس نے بنو قریظہ کو آخر غداری اور معاہدہ شکنی پر آمادہ کر دیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ کفار کا لشکر سامنے کی طرف سے خندق پار کرنے کی کوشش کرے اور جب وہ خندق پار ہونے میں کامیاب ہو جائیں تو بنو قریظہ مدینہ کی دوسری طرف سے مدینہ کے اس حصے پر حملہ کر دیں گے جہاں عورتیں اور بچے جو بنو قریظہ پر اعتبار کر کے بغیر حفاظت کے چھوڑ دیے گئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی مقابلہ کی طاقت بالکل کچلی جائے گی، وہاں سے حملہ کیا جائے اور ایک ہی دم میں مسلمان مرد، عورتیں اور بچے سب مار دیے جائیں گے. یہ یقینی بات ہے کہ اگر اس تدبیر میں تھوڑی بہت کامیابی بھی کفار کو ہو جاتی تو مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ حفاظت کی باقی نہیں رہتی تھی. بنو قریظہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور اگر وہ کھلی جنگ میں شامل نہ بھی ہوتے تب بھی مسلمان یہ امید کرتے تھے کہ ان کی طرف سے ہو کر مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. اسی وجہ سے ان کی طرف کا حصہ بالکل غیر محفوظ چھوڑ دیا گیا تھا. بنو قریظہ اور کفار نے بھی اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جب بنو قریظہ کفار کے ساتھ مل گئے تو وہ کھلے بندوں کفار کی مدد نہ کریں
تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان مدینے کی اس طرف کی حفاظت کا بھی کوئی سامان کر لیں۔ بڑی ہوشیاری دکھائی انہوں نے، جو بنو قریظہ کے علاقے کے ساتھ ملتی تھی، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، یہ خیال نہ آ جائے مسلمانوں کو۔ یہ تدبیر نہایت ہی خطرناک تھی۔ مسلمانوں کو غافل رکھتے ہوئے کسی وقت، ایسے وقت میں بنو قریظہ کا دشمن کے ساتھ جا ملنا، جب کہ اسلامی فوج پر کفار کی فوج کا زبردست دھاوا ہو رہا ہو، مدینے کی اس طرف کی حفاظت کو جس طرف بنو قریظہ کے قلعے واقع تھے بالکل ناممکن بنا دیتا تھا۔ بلکہ صرف حفاظت ہی نہیں جو ناممکن بنائی جاتی، اس کا سوال نہیں، بلکہ حملے کا خطرہ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ بہرحال ان حالات میں مسلمانوں کی فکر قدرتی تھی، اور اس کے سدباب کے لیے بھی کوشش ضروری تھی۔ اس کے لیے مدینہ کی حفاظت کے لیے 500 افراد کا تعین کرنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی تفصیل سیرت نگاروں نے یوں بیان کی ہے کہ بنو قریظہ کے معاہدہ توڑنے کی خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی تو ان کا خوف بڑھ گیا، اور ان کو عورتوں اور بچوں کی فکر ہونے لگی، اور مسلمانوں کی حالت ویسی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جب وہ تمہارے پاس، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے ہنسلیوں تک جا پہنچے، اور تم لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو دشمن کے سامنے تھے، وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتے تھے، اور مختلف جگہوں پر باری باری خندق کا پہرا دیتے تھے۔ سیرت نگاروں نے خندق کے 8 مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں پہرا دیا جاتا تھا، اور ان سب کا نگران حضرت زبیر بن عوام کو بنایا گیا تھا۔ بنو قریظہ چونکہ اب معاہدہ ختم کر کے محاصرہ کرنے والے قبائل کے ساتھ مل چکے تھے، اور ان کی بابت خبریں ملنے لگیں کہ وہ کسی بھی وقت مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اسلم کو 200 افراد کے ساتھ اور حضرت زید بن حارثہ کو 300 افراد کے ساتھ مدینے کی حفاظت کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ رات کے وقت وہ مختلف جگہوں پر پہرا دیں اور وقتاً فوقتاً تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہیں۔ سید شیر احمد صاحب نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مدینے کا مطلع ظاہری اسباب کے لحاظ سے سخت تاریک و تار تھا۔ شہر کے چاروں طرف ہزارہ خونخوار دشمن ڈیرا ڈالے پڑے تھے، جو ہر وقت اس طاق میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کو ملیے میٹ کر دیں۔ شہر میں مسلمانوں کے پہلو میں غدار بنو قریظہ تھے، جن کے سینکڑوں مسلح نوجوان اپنی ذات میں ایک جری لشکر سے کم نہ تھے، اور جو جس وقت چاہتے یا موقع پاتے عقب کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اور مسلمان خواتین اور بچے جو شہر میں تھے تو وہ تو گویا ہر وقت ان کا شکار ہی تھے۔ اس صورتحال نے، جس کی حقیقت کسی سمجھدار شخص پر مخفی نہیں رہ سکتی، کمزور مسلمانوں میں سخت پریشانی اور سراسیمگی پیدا کر دی، اور منافق طبع لوگ تو برملا کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا وعدے مسلمانوں کی فتح و کامرانی کے متعلق یوں ہی جھوٹے ہی وعدے ہیں۔ بعض منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، شہر میں ہمارے مکانات بالکل غیر محفوظ ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں میں ٹھہر کر ان کی حفاظت کریں۔
جس کے جواب میں خدائی وہی نازل ہوئی کہ وما حیا بعورۃ ان یریدون الا فرارا، یعنی یہ غلط ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے غیر محفوظ ہونے کا خیال ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ میدان کارزار سے بھاگنے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر یہی وقت مخلص مسلمانوں کے ایمان کے اظہار کا تھا، چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے کفار کے اس لشلا و عشق کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کچھ خدا اور اس کے رسول کے وعدوں کے مطابق ہے، اور خدا اور رسول ضرور سچے ہیں۔ بس اس حملے سے بھی ان کے ایمان و تسلیم میں زیادتی ہی ہوئی، مگر موقع کی نزاکت اور حالات کے خطرناک پہلو کا سب کو یکساں احساس تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی یاد کرو جب کہ کفار کا لشکر تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے کی طرف سے ہجوم کر کے تم پر آ گیا، جب کہ گھبراہٹ میں تمہاری آنکھیں پتھرانے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم لوگ اپنے اپنے رنگ میں، یعنی کوئی کسی رنگ میں اور کوئی کسی رنگ میں، خدا کے متعلق مختلف خیالات میں پڑ گئے۔ وہ وقت واقعی مومنوں کے لیے ایک سخت امتحان کا وقت تھا، اور مسلمانوں پر ایک نہایت شدید زلزلہ وارد ہوا تھا۔ ایسے خطرناک وقت میں مسلمانوں کی قلیل جماعت، جن میں بعض کمزور طبیعت لوگ اور بعض منافق بھی شامل تھے، کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ ان کے پاس اتنے آدمی بھی نہ تھے کہ کمزور مواقع پر خاطر خواہ پہرے کا انتظام کر سکیں، چنانچہ دن رات کی سخت ڈیوٹی نے مسلمانوں کو چور کر رکھا تھا۔ دوسری طرف بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے شہر کی گلی کوچوں کے پہرے کو زیادہ مضبوط کرنا بھی ضروری تھا تاکہ مستورات اور بچے محفوظ رہ سکیں۔ کفار کے سپاہی مسلمانوں کو ہر رنگ میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی وہ کسی کمزور جگہ پر یورش کر کے جمع ہو جاتے اور مسلمان اس کی حفاظت کے لیے وہاں اکٹھے ہونے لگتے، اور جس پر وہ فوراً رخ پر کسی دوسری موقع پر زور ڈال دیتے اور مسلمان بیچارے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچتے۔ کبھی وہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین جگہوں پر دھاوا کر کے پہنچتے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جمعیت منتشر ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی، اور بعض اوقات حالات بہت نازک صورت اختیار کر لیتے، اور قریب ہوتا کہ کسی کمزور موقع سے فائدہ اٹھا کر لشکر کفار حدود شہر کے اندر داخل ہو جائے۔ ان دھاووں کا مقابلہ مسلمانوں کی طرف سے عموماً تیروں کے ذریعے کیا جاتا تھا، مگر بعض اوقات کفار کے سپاہی یہ طریقہ اختیار کرتے کہ ایک دستہ تو مسلمانوں پر تیروں کی باڑ مار کر انہیں پیچھے رکھتا، اور دوسرا دستہ یورش کر کے خندق کے کسی کمزور حصے پر دھاوا کر کے آ جاتا اور اسے کود کر عبور کرنا چاہتا۔ یہ طریق جنگ صبح سے لے کر شام تک، بلکہ بعض اوقات رات کے حصوں میں بھی جاری رہتا۔ تاریخ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان سے صلح کے بارے میں بھی صحابہ، خاص طور پر انصار سے پوچھا، چنانچہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف اور پریشانی اور خطرے کے دن تھے، اور جوں جوں یہ محاصرہ لمبا ہوتا جاتا تھا مسلمانوں کی طاقت مقابلہ لازماً کمزور ہوتی جاتی تھی، اور گو ان کے دل ایمان و اخلاص سے پر تھے، مگر جسم جو مادی قانون کے اسباب کے ماتحت چلتا ہے مزمحل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو آپ نے انصار کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا کر انہیں سارے حالات جتلائے اور مشورہ مانگا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اپنی طرف سے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبیلہ غطفان کو مدینے کے محاصل میں سے کچھ دینا کر کے اس جنگ کو ٹال دیا جائے،
سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس بارے میں کوئی خدائی وحی ہوئی ہے تو سر تسلیم خم ہو، اس صورت میں آپ بے شک خوشی سے اس تجویز کے مطابق کارروائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس معاملے میں وہی کوئی نہیں ہوئی، میں تو صرف آپ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے مشورے کے طور پر پوچھتا ہوں۔ سعدین یعنی دونوں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے جواب دیا کہ پھر یہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ جب ہم نے شرک کی حالت میں کبھی کسی دشمن کو کچھ نہیں دیا تو اب مسلمان ہو کر کیوں دیں؟ واللہ ہم انہیں تلوار کی دھار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اب تو جنگ ہی ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ہی کی وجہ سے فکر تھی جو مدینے کے اصل باشندے تھے، اور غالباً اسی مشورے میں آپ کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ انصار کی ذہنی کیفیت کا پتہ لگائیں کہ کیا وہ ان مسائل میں پریشان تو نہیں ہیں، اور اگر وہ پریشان ہوں تو ان کی دلجوئی فرمائیں۔ اس لیے آپ نے پوری خوشی کے ساتھ ان کے مشورے کو قبول فرمایا، یعنی سعدین کے مشورے کو، اور جنگ جاری رہی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ باوجود کہ خندق ایک مضبوط دفاعی دیوار کے طور پر کام تو دے رہی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مسلمان پوری طرح محفوظ و مامون تھے۔ اول تو منافقین اور خاص طور پر بنو قریظہ جیسے جنگجو لوگ مدینے کے اندر ہی موجود تھے، اور معاہدہ ختم کرنے کے بعد وہ ایک خطرناک دشمن کے طور پر سامنے تھے۔ دوسری طرف خندق کے باوجود بعض جگہیں ایسی تھیں کہ وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس جگہ سے دشمن کا خندق کو برک کر کے اندر آنے کا امکانات تھے۔ اس پریشان کن صورتحال کے پیش نظر جگہ جگہ مسلسل پہرا دیا جا رہا تھا، اور اس پہرے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نفس نفیس موجود ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی بھی کر رہے ہوتے اور صحابہ کی ڈھارس بھی بنا رہے ہوتے، اور یہ سارا عمل دن کو بھی جاری رہتا اور رات کو بھی جاری رہتا، اور مدینے کی یہ راتیں سخت سردی کی راتیں تھیں، اور بھوک کی مشکلات اس کے علاوہ تھیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے شگاف تک پہرا دینے جاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی تکلیف دیتی تو میرے پاس تشریف لاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گرم ہو جاتا تو پھر خندق کے شگاف کی طرف تشریف لے جاتے، اور فرماتے مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس طرف سے آ سکتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آرام فرما رہے تھے اور اتنا تھکے ہوئے تھے کہ فرمایا کہ کاش کوئی نیک آدمی آج رات اس جگہ کا پہرا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کی آواز سنی، اسی دوران جب آپ نے بات فرمائی ہتھیاروں کی آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ، میں سعد ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ تو آپ نے اپنی حفاظت کے بجائے فرمایا آپ فلاں جگہ جاؤ، وہاں خندق کا ایک حصہ کمزور ہے، وہاں پہرا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار صحابہ کا بھی آپ سے عشق و وفا کا عجیب رنگ تھا، کس طرح وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی ذات پر ان سب کو ترجیح دے رہے تھے، ایسے شجاع کہ اپنی جان کا کوئی فکر نہیں، اہل مدینہ کا فکر ہے، اور اس کے لیے اکثر خود جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، اور کبھی بظاہر آرام کرنے کے لیے خیمے میں تشریف لاتے بھی ہیں تو اس کا اکثر حصہ خدا کے حضور سربسجود ہو کر دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے موقع پر موجود تھی اور ہم شدید سردی میں تھے۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے خیموں میں جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا نماز پڑھی، یعنی بہت لمبی نماز پڑھی جس حد تک ممکن تھا، پھر خیمے سے باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کچھ دیکھا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا یہ مشرکین کے شاہ سوار خندق کو پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عباد بن بشر کو آواز دی تو انہوں نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میرے ساتھ میرے چند ساتھی ہیں اور آپ کے خیمے کے ارد گرد پہرا دے رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور خندق کا چکر لگاؤ، یہ مشرکین کے شاہ سوار خندق کا چکر لگا رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ تم پر غفلت میں حملہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہم فدفع عنا شرہم وانصرنا علیہم وغلبہم فلا یغلبہم احد غیرک، اے اللہ ہم سے ان کا شر دور کر دے اور ان کے خلاف ہماری مدد کر اور ان کو مغلوب کر، تیرے علاوہ کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اب بعد اپنے بشر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تو ابو سفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق کی تنگ جگہ کا چکر لگا رہا تھا۔ مسلمانوں کو ان کا پتہ چل گیا تھا تو ان کو پتھر اور تیر مارنے شروع کیے، جس وجہ سے وہ اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے، یعنی دشمن وہاں سے پھر لوٹ گیا۔ حضرت عباد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عباد بن بشر پر رحم کرے، وہ تمام صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے ساتھ زیادہ رہتے تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا یہ حال تھا کہ آپ سردی میں رات کو اٹھ کر اس جگہ جاتے اور اس کا پہرا دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پہرا دیتے ہوئے تھک جاتے اور سردی سے نڈھال ہو جاتے تو واپس آ کر تھوڑی دیر لحاف میں لیٹ جاتے، مگر جسم کے گرم ہوتے ہی پھر اس شگاف کی حفاظت کے لیے چلے جاتے۔ اس طرح متواتر جاگنے سے آپ ایک دن بالکل نڈھال ہو گئے اور رات کے وقت فرمایا کاش اس وقت کوئی مخلص مسلمان ہوتا تو میں آرام سے سو جاتا۔ اتنے میں باہر سے سعد بن وقاص کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کا پہرا دینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہرے کی ضرورت نہیں، تم فلاں جگہ جہاں خندق کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے جاؤ اور اس کا پہرا دو تا مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچہ سعد اس جگہ کا پہرا دینے چلے گئے اور آپ سو گئے۔ اس کی ایک جگہ یہ لکھے، عجیب بات یہ ہے، اس کی ایک وضاحت میں یہ کی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے اور خطرہ بہت بڑا ہوا تھا، تب بھی 7 پہرا دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کچھ لوگوں کے اسلحہ کی آواز سنی اور پوچھا کون ہے، تو عباد بن بشیر، حضرت مسلم نے لکھا ہے عباد بن بشیر، لیکن اصل میں کیونکہ اب نے یہ فرمایا تھا عباد بن بشیر، اس لیے انوار العلوم کی جلد 20 میں یہ نام عباد بن بشیر ہی لکھا گیا ہے جو صاحب کتابت ہے۔ بہرحال اس عبارت انوار العلوم میں اس عبارت کا حوالہ سیرت حلبیہ سے دیا گیا ہے اور سیرت حلبیہ میں ان کا نام عباد بن بشر لکھا ہے۔ تو یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ پھر بعد میں مجھے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ تو یوں لکھا تھا، آپ نے یہ کہا ہے، اصل کیا ہے؟ تو بہرحال عباد بن بشر ہے اصل نام، جو ہو سکتا ہے غلطی سے لکھا گیا وہ صاحب کتابت ہے یا حضرت مسلم نے غلطی فرمایا ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں تو عباد بن بشیر نے کہا کہ میں ہوں، عباد بن بشر نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک جماعت صحابہ کی ہے جو آپ کے خیمہ کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مشرکین خندق پھاندنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، میرے خیمے کے رہنے دو۔ اس جنگ کے دوران حضرت صفیہ کی بہادری کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دیگر عورتوں کے ساتھ ایک قلعے میں تھیں جن کو فارے کہا جاتا تھا، یعنی آن وسلم کی ازواج بھی، ان کی پھوپھی، ان کے عزیز رشتہ دار آن وسلم کے، اور دوسری عورتیں بھی تھیں وہاں اس قلعے میں۔
اور حضرت حسان بن ثابت وہاں کے نگران تھے۔ جب بنو قریظہ نے عیش شکنی کا اعلان کیا تو اب وہاں کے یہودی بھی کسی نہ کسی رنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ 10 یہودی آئے، وہ ہمارے قلعے کے گرد چکر لگانے لگے جیسے کسی موقع کی تلاش میں ہوں کہ کب اور کہاں سے اس کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ اتنے میں ایک یہودی قلعے کی دیوار کے بالکل قریب آیا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے حسان کو کہا کہ اے حسان ادھر جاؤ اور اس یہودی کا مقابلہ کرو۔ تو اس نے کہا اے عبد المطلب کی بیٹی، اللہ کی قسم آپ جانتی ہیں کہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ اگر مجھ میں یہ ہمت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں جب حسان نے یہ کہا تو میں نے وہاں سے ایک لکڑی پکڑی، قلعے سے اتری اور اس کے سر پر وہ لکڑی اتنے زور سے ماری اس آدمی کی جو چکر لگا رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں واپس آ گئی اور حسان کو کہا کہ نیچے اتر کر اس کا سامان وغیرہ تو لے آؤ، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بطور غنیمت کہ تم لے لو۔ حسان نے کہا اے عبد المطلب کی بیٹی، مجھے اس کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا اس کا سر کاٹ کر یہود پر ہی پھینک دو تاکہ وہ ڈر جائیں اور پھر ادھر کا رخ نہ کریں۔ حسان کہنے لگے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو صفیہ نے اس کا سر کاٹ کر یہود کی طرف پھینک دیا، پھر خود گئیں، اس کا خط کاٹا اس آدمی کا اور دیوار کے پار پھینک دیا۔ اس پر یہود خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے ہم جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، یقیناً ان کے ساتھ یہاں محافظ موجود ہیں، اور وہاں سے بھاگ گئے وہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے حضرت صفیہ کے لیے حصہ مقرر کیا جیسے مردوں کے لیے حصہ مقرر کیا جاتا ہے غنیمت میں سے۔ سیرت خاتم النبیین میں اس کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ شہر میں مستورات اور بچوں کا یہ حال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عموماً شہر کے ایک خاص حصے میں جو ایک گونا قلعے کا رنگ رکھتا تھا جمع کروا دیا تھا، مگر ان کی خاطر خواہ حفاظت کے لیے کافی مسلمان فارغ نہیں کیے جا سکتے، اور خصوصاً ایسے اوقات میں جب کہ میدان جنگ میں دشمن کے حملوں کا زیادہ زور ہوتا تھا، تو مسلمان خواتین اور بچے قریباً بالکل غیر محفوظ حالت میں رہ جاتے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے صرف ایسے مرد رہ جاتے تھے جو کسی وجہ سے میدان جنگ کے قابل نہ ہوں۔ چنانچہ کسی ایسے ہی موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودیوں نے شہر کے اس حصے پر حملہ آور ہونے کی تجویز کی جس میں مستورات اور بچے جمع تھے، اور جاسوسی کی غرض سے انہوں نے اپنا ایک آدمی اپنے آگے اس محلے میں بھیجا۔ اس وقت اتفاق سے عورتوں کے قریب صرف ایک صحابی حسان بن ثابت شاعر موجود تھے جو دل کے غیر معمولی کمزوری کی وجہ سے میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے۔ عورتوں نے جب اس دشمن یہودی کو ایسے مشتبہ حالت میں اپنے جائے قیام کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا تو صفیہ بنت عبد المطلب نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں حسان سے کہا کہ یہ شخص معاند یہودی ہے اور یہاں جاسوسی اور شرارت کے لیے چکر لگا رہا ہے، اسے قتل کر دو تاکہ واپس جا کر وہ کسی فتنے کا مجرم نہ بنے۔ مگر حسان کو اس کی ہمت نہ ہوئی، جس پر حضرت صفیہ نے خود آگے نکل کر اس یہودی کا مقابلہ کیا اور اسے مار کر گرا دیا، اور پھر انہی کی تجویز سے یہ قرار پایا کہ اس یہودی جاسوس کا سر کاٹ کر قلعے کی اس سمت میں گرا دیا جائے جہاں یہودی جمع تھے، تاکہ یہودیوں کو مسلمان عورتوں پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ پڑے اور وہ یہ سمجھیں کہ ان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کافی مرد موجود ہیں۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی اور اس موقع پر یہودی لوگ مرعوب ہو کر واپس چلے گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ اس بات کی طاق میں تھے کہ کوئی موقع مل جائے تو بغیر مسلمانوں کے شبہات کو ابھارنے کے وہ مدینہ کے اندر گھس کر عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک دن بنو قریظہ نے ایک جاسوس بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ عورتیں اور بچے اکیلے ہیں یا کافی تعداد میں سپاہیوں کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جس خاص احاطہ میں وہ خاص خاندان جن کو دشمن سے زیادہ خطرہ تھا جمع کر دیے گئے تھے، اس کے پاس اس جاسوس نے آ کر منڈلانا اور چاروں طرف دیکھنا شروع کیا
کہ مسلمان سپاہی کہیں ارد گرد میں پوشیدہ تو نہیں ہے۔ وہ ابھی اسٹور میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاقاً اس وقت صرف ایک ہی مسلمان مرد وہاں موجود تھا اور وہ بھی بیمار تھا۔ حضرت صفیہ نے اسے کہا کہ یہ آدمی دیر سے عورتوں کے علاقے میں پھر رہا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتا اور چاروں طرف دیکھتا پھرتا ہے، بس یہ یقیناً جاسوس ہے، تم اس کا مقابلہ کرو، ایسا نہ ہو کہ دشمن پورے حالات معلوم کر کے ادھر حملہ کر دے۔ اس بیمار صحابی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت صفیہ نے خود ایک بڑا بانس لے کر اس شخص کا مقابلہ کیا اور دوسری عورتوں کی مدد سے اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا اور بنو قریظہ کا جاسوس تھا۔ تب تو مسلمان اور بھی زیادہ گھبرا گئے اور سمجھے کہ اب مدینے کی یہ طرف بھی محفوظ نہیں، مگر سامنے کی طرف سے دشمن کا اتنا زور تھا کہ اب وہ اس طرف کی حفاظت کو کوئی سامان نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کو مقدم سمجھا اور 1200 سپاہیوں میں سے 500 کو عورتوں کی حفاظت کے لیے شہر میں مقرر کر دیا، اور خندق کی حفاظت اور 18-20 ہزار لشکر کے مقابلے کے لیے صرف 700 سپاہی رہ گئے۔ حضرت علی کا عمر بن عبد ود عامری کو قتل کرنے کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ کفار کے لشکر نے جب مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ان کے رؤساء نے اس امر پہ اتفاق کیا کہ مل کر حملہ کیا جائے۔ وہ خندق میں کوئی ایسی تنگ جگہ تلاش کرنے لگے جہاں سے وہ اپنے گھڑ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تک پہنچا دیں۔ آخر وہ لوگ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جس سے مسلمان غافل تھے، تو اکرمہ بن ابو جہل، نوفل بن عبداللہ اور زرار بن خطاب اور حبیرہ بن ابو وہب اور عمر بن عبد ود نے اس جگہ سے خندق کو پار کر لیا۔ عمر بن عبد ود ایسا بہادر تھا کہ عرب میں 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا اور انہی زخموں کی وجہ سے وہ جنگ احد میں شامل نہیں ہو سکا تھا، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ اپنے سر پر تیل نہیں لگائے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہ کر لے۔ اس نے بڑے متکبرانہ انداز سے آواز لگائی کہ اے جنت کی خواہش کرنے والوں، خندق کراس کر کے وہاں آ کے اس نے نعرہ لگایا، اونچی آواز لگائی، مسلمانوں کو للکارا کہ اے جنت کی خواہش کرنے والوں، آؤ کہ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں یا تم مجھے جہنم میں بھیج دو۔ جب اس کے مقابلے پر کوئی نہ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے اٹھنا چاہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر انہیں بٹھا دیا کہ علی، مقابل پر عمر بن عبد ود ہے۔ لیکن جب اس نے دوسری یا تیسری بار آواز دی تو حضرت علی اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، پھر آپ نے نہیں روکا، پھر آپ نے خود اپنا امامہ ان کے سر پر باندھا اور اپنی تلوار عنایت فرمائی اور دعا دیتے ہوئے مقابلے پر بھیج دیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر عمر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص تم سے 2 باتوں کی درخواست کرے گا تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لو گے۔ عمر نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو۔ عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس پر عمر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ الفاظ کہہ سکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت علی کا نام و نسب پوچھا اور ان کے بتانے پر کہنے لگا کہ تمہارا باپ میرا دوست تھا، اس لیے تم چلے جاؤ، کسی بڑے کو بھیجو۔ بھتیجے، حضرت علی کو اس نے کہا کہ بھتیجے تم ابھی بچے ہو، میں تمہارا خون نہیں گرانا چاہتا، اپنے بڑوں میں سے کسی کو بھیجو۔ حضرت علی نے کہا تم میرا خون نہیں گرانا چاہتے مگر مجھے تمہارا خون گرانے میں تامل نہیں ہے۔ اس پر عمر جوش میں ادا ہو کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گرا دیا، گھوڑے کو مار دیا اور نیچے آ گیا مقابلے پہ، اور پھر ایک آگ کے شعلے کی طرح دیوانہ وار حضرت علی کی طرف بڑھا اور اس زور سے حضرت علی پر تلوار چلائی کہ وہ ان کی ڈھال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی
اور انہیں کسی قدر زخمی کیا، مگر ساتھ ہی حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ وہ دشمن جو تھا وہ اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا، اور حضرت علی کی تلوار اسے شانے پر سے کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی اور عمر تڑپتا ہوا گرا اور جان دے دی۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ 2 باتوں کی بجائے انہیں 3 باتوں میں سے ایک ضرور مان لیتے ہو، یہ کہا تھا، اور پہلی بات یہ تھی کہ تم واپس چلے جاؤ۔ جو حضرت علی نے اس کو فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ واپس چلے جاؤ، جب اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، اور پھر تیسرا تھا کہ اچھا پھر مقابلے پہ آ جاؤ۔ عمر کے قتل ہونے پر اس کے باقی ساتھی دہشت زدہ ہو کر اپنے گھوڑوں پر بھاگ گئے۔ حضرت زبیر نے ان کا پیچھا کیا اور نوفل بن عبداللہ کو مار گرایا۔ اس طرح ان میں سے ایک اور حبیرہ بن ابو وہب، یہ حضرت علی کی بہن ام ہانی کا شوہر تھا، پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ گھوڑے کی ہنسلی کی ہڈی کٹ گئی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ مطابق عمر کی ہلاکت کے بعد حبیرہ اور زرار بن خطاب نے حضرت علی پر حملہ کر دیا، لیکن جوابی حملے پر یہ دونوں بھاگ گئے، بلکہ حبیرہ تو اپنی زرہ چھوڑ کر بھاگا، حالانکہ حبیرہ قریش کا بہترین گھڑ سوار سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق زرار بن خطاب جو کہ حضرت عمر کا بھائی تھا، یہ جب بھاگا تو حضرت عمر نے اس کا تعاقب کیا۔ زرار اچانک رکا اور حضرت عمر پر نیزے سے حملہ کرنے کو تھا کہ رک گیا اور حملہ نہیں کیا، بس حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمر میرا یہ احسان یاد رکھنا کہ میں نے تم پہ حملہ نہیں کیا۔ حضرت عمر نے بھی لکھا ہے کہ کس طرح احسان کو یاد رکھا، اس احسان کو کیا یاد رکھا ہوگا، زرار کا کیا احسان تھا، ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس پر ہوا کہ، اور شاید حضرت عمر کی یہ دعائی تھی جو اس کی لگی کہ آخر فتح مکہ کے موقع پر یہی زرار اسلام لے آئے اور پھر اسلامی جنگوں میں بھرپور شرکت کی اور خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ بعض کے نزدیک شہادت نہیں پائی بلکہ دیر تک زندہ رہے اور اسلام پر وفات ہوئی۔ عمر بن عبد ود کے قتل ہونے کے بعد کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ اس کی لاش 10,000 درہم کے بدلے میں خرید لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھاتے۔ بعض روایات کے مطابق نوفل بن عبداللہ الگ ایک موقع پر مارا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑا تاکہ خندق کو پھلانگ جائے، مگر گھوڑا خندق کو پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا کیونکہ خندق میں گر کر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مشرکین نے اس کی لاش لینے کے لیے اپنا وفد بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیت کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس کی دیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم تمہیں اس کو دفن کرنے سے نہیں روکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نوفل کے قتل کے واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس طرح اب لکھتے ہیں کہ بیان فرماتے ہیں کہ دشمن جو خندق پر حملہ کر رہا تھا، بعض وقت وہ اس کے پھاندنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن کفار کے بعض بڑے بڑے جرنیل خندق پھاند کر دوسری طرف آنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ایسا جان توڑ حملہ کیا کہ سوائے واپس جانے کے ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ اسی وقت خندق پھاندتے ہوئے کفار کا ایک بہت بڑا رئیس نوفل نامی مارا گیا۔ یہ اتنا بڑا رئیس تھا کہ کفار نے یہ خیال کیا کہ اگر اس کی لاش کی حد تک ہوئی تو عرب میں ہمارے لیے منہ دکھانے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ اس کی لاش واپس کر دیں تو وہ 10,000 درہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں کا تو خیال تھا کہ شاید جس طرح ہم نے مسلمان رؤساء بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ناک اور کان احد کی جنگ میں کاٹ دیے تھے، اسی طرح شاید آج مسلمان ہمارے اس رئیس کے ناک کان کاٹ کر ہماری قوم کی بے عزتی کریں گے۔ مگر اسلام کے احکام تو بالکل اور قسم کے ہیں۔ اسلام لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ کفار کا پیغام
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا اس لاش کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ لاش ہمارے کس کام کی ہے کہ اس کے بدلے ہم تم سے کوئی قیمت لیں؟ اپنی لاش جو ہے اس آدمی کی بڑے شوق سے اٹھا کر لیتے ہو، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو بہرحال اس کی مزید تفصیلات بھی آگے چلیں گی انشاءاللہ۔ اس ہفتے آج سے لجنہ اور انصار کے اجتماع بھی شروع ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کو بھی خدام کو، جس طرح میں نے کہا تھا، لجنہ کو بھی انصار کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں میں بہت وقت گزاریں، درود پڑھنے کی طرف توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے اور اجتماع کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ صرف تفریحی پروگراموں میں یا باتوں میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر